نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، تفسیر سورہ آل عمران جو کہ گزشتہ کے مجلس کا موضوع رہا، اس کے بعد کی صورت ہے سورہ نساء. سورۃ الفاتحہ، بقرہ، آل عمران، پھر نساء ہے. بقرہ اور آل عمران گویا کہ ایک جوڑے کی شکل میں ہے، بڑی مماثلت ہے ان دونوں کے اندر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان دونوں کو ملا کے ایک نام دیا ہے، الزہراوین، تابناک صورتیں، روشن صورتیں. اسی طرح اب یہ نساء اور اس کے بعد مائدہ، یہ بھی بڑی متماثل اور بہت سی متشابہ صورت ہیں، اور ان میں بھی کیا ہے، ایک طرح کی تشریح ملتی ہے دونوں کے اندر. سورہ نساء 24 رکوعات پر مشتمل ہے، 176 آیات پر، 176 آیات پر مشتمل ہے، اور اس میں موضوع بحث ہے خصوصی طور پر عورتوں کے احکامات کا. نساء کا مطلب ہے عورتیں، اور عمومی طور پر یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے، ہر صورت کا نام جب ہے تو ضرور بالضرور اس صورت کے اندر وہ نام کہیں نہ کہیں آیا ہے، تبھی وہ صورت کا نام بنا. تو یہ نساء بھی دراصل وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اسی صورت کے اندر ایک آیت ہے، اسی سے مأخوذ ہے. آل عمران بھی دراصل ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران، یہی آل عمران سے سورہ آل عمران ہے. بقرہ بھی ان تذبحوا بقرہ، اسی سے جو بقرہ کے اندر ایک آیت ہے، اسی سے بقرہ نام ہے. سوائے سورہ فاتحہ کے، میں سمجھتا ہوں سوائے سورہ فاتحہ کے ہر صورت کا نام اس صورت کے اندر کسی نہ کسی آیت میں موجود ہوتا ہے. سورہ نساء کی جو آیت ہے یہ وآتوا النساء، تو معلوم ہوا نساء امرأتن اگر کہیں گے تو ایک عورت ہے، جمع اس کی کہیں گے تو نساء، اور نساء کا مطلب ہے عورتیں. عورتوں کی تو صورت ہے قرآن میں، سورۃ الرجال کوئی صورت نہیں ہے، یا سورہ رجل یہ بھی صورت نہیں ہے، ایک آدمی یا لوگ بہت سے صورت نہیں ہے. تو جہاں تک یہاں کا جو معاملہ اصل سمجھنا ہے
کہ ایک طرح ناانصافی ہوئی ہے اسلام میں، عورتوں کو ڈیگریڈ کیا گیا ہے، عورتوں کو کیا ہے انہیں برقع پہنا دیا گیا، ان کو کیا ہے پیچھے رکھا گیا، ان کو فلاں کر دیا، فلاں حصے میں کم. یہ جتنے کچھ مشرقی ذہنیت رکھنے والے مغربی لوگ اور مشرق میں جو پھیلا رہے ہیں یہاں پر موجود، ان تمام کے لیے یہ ایک تماچے سے بڑھ کر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کا اتنا بڑا خیال کیا ہے کہ عورتوں کے نام سے پوری سورت رکھا ہے، اور ایک عورت کے نام سے ایک الگ سورت رکھا ہے، سورہ مریم. کسی مرد کے نام پہ نہیں ہے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ محمد ایک الگ سورت ہے، لیکن دوسرا کہیں نہیں ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے ایک سورت تو عمومی ہے، سورہ نساء عورتیں، پھر ایک شخصیت کے نام پہ الگ سے ہے کہ سورہ مریم. تو اہمیت کس کی ہوئی، محبت کس کی ہوئی زیادہ؟ تو یہ ڈیسائیڈ کر لیجئے. یہ جتنے مغالطے ہیں جو جھوکے دیتے ہیں ہمیں، یہ سب کیا ہے؟ اصل میں اسلام کو بدنام کرنے کا. اچھا اب آئیے اس سورہ نساء کے اندر اصل موضوع بحث کیا ہوگا؟ نام تو یہی ہے، تو موضوع تلاش کرو، عنوان تلاش کرو. عنوان یہی ہوگا کہ عورتیں، عورتوں کا موضوع ہے. اچھا اب دوسرے نہج سے سوچو کہ عورتوں کے موضوع پر کتنا بولا گیا ہے. اب دیکھیے سورت ایسی بھی ہے 3 آیتوں پر بھی مشتمل، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کتنے؟ 3 آیت. کوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک، 3 پہ مشتمل. اذا جاء نصر اللہ والفتح 3 پہ مشتمل. چھوٹی سورت، بس 3 آیتوں کی سورت، اور وہ 3 آیتیں بھی انتہائی مختصر 3 آیت. حالانکہ ایک صفحے والی پوری آیت ہے، پوری ایک صفحے پر 13 لائن کا جو قرآن ملتا ہے آپ کو، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے بقرہ کے آخری میں پورا ایک صفحہ ادھر کا اور ادھر کا دونوں ملا کے پیج جس کو بولتے ہیں نا، ایک آیت پر مشتمل بھی ہے، ایک ہی آیت. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، وہاں سے شروع ہو کے آخری تک پورا صفحہ آیت ایک ہے. تو ایسی بھی آیتیں ہیں، حالانکہ ایسی کوئی آیت نہیں ہے. یہ بالکل مقتبل عصر، چھوٹا ایک ٹکڑا، ان الانسان ایک چھوٹا ٹکڑا، ایک لائن کی ایک آیت. کل ملا کے 3 آیتیں انتہائی مختصر، اور وہ ایک سورہ، ایسا بھی سورہ ہے. اب یہاں پر اس سورہ کی پھر دوسری بات جو ہے وہ کیا ہے؟ 4ویں پارے کے اختتامی پاؤ جز سے شروع ہو رہا ہے پورا مسئلہ. پاؤ جز یہاں کا 4ویں پارے کا 5واں پارا مکمل ایک پارا، 5واں پورا مکمل ایک پارا. 6 پارے کا پہلا پاؤ جز، یہاں کا پاؤ جز، وہاں کا پاؤ جز، اور بیچ کا پورا 5واں پارا، کل ملا کے 1.5 پارا صرف سورہ نساء. کتنا ہے؟ پورا ملا کے 1.5 پارا سورہ نساء ہے. اور یہ سورہ نساء میں گفتگو کا موضوع صرف اور صرف عورتیں ہیں. تو اب یہ موضوع منفی ہے یا مثبت ہے یہ بھی سمجھ لو، یعنی خلاف میں ہے، ان کے فیور میں ہے. موضوع ہو سکتا ہے نا بھائی خلاف میں بھی ہو، خلاف میں ہے یا فیور میں ہے، منفی ہے یا مثبت ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اتنا تحفظ دیا گیا ہے، اتنا تحفظ دیا گیا ہے، اتنا تحفظ دیا گیا ہے ان لوگوں کے معاملات کے سلسلے میں. یہ پورے 1.5 جز کے اس سورے کے اندر اللہ کی قسم یاد رکھ لیجئے، ماں باپ اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتے. ایک پوائنٹ لے کے کہیں ان کی حق تلفی نہ ہو جائے، کہیں ان کے اوپر ظلم نہ ہو جائے، کہیں کوئی معاملہ ان کے لیے نیچ نہ ہو جائے. اتنا ایک سوچ کے باقاعدہ انہیں احکامات دے کے بتلایا گیا ہے کہ ظلم نہ کرو، ظلم نہ کرو، ظلم نہ کرو، یوں کرو، یوں کرو، یوں کرو، ان کے ساتھ اس طرح چلو. پوری 1.5 جز کی صورت. اور ابتدا کہاں سے کیا ہے؟ اسی وجہ سے میں نے خطبے میں پہلی آیت پڑھی، سورہ نساء کی پہلی آیت. اور آیت کی ابتدا کیا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم. پہلا ڈر کس سلسلے میں دیا جا رہا ہے؟ عورتوں کے تحفظ کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو.
معاملہ وہیں سے شروع ہو رہا ہے. ڈرو اپنے رب سے. ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ اتقو آیا ہے اس آیت کے اندر. ڈرو اللہ سے, ڈرو اللہ سے. کس معاملے میں؟ یہ عورتوں کے معاملے میں. اس کا بڑا خیال ہے شریعت کو, تمہارے سے زیادہ ان کا خیال ہے. کیوں؟ یہ نازک ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود خالق ہے نا, اس نے پیدا کیا ہے, پتہ ہے ان لوگوں کی کمزوریوں کے بارے میں, اور کہیں ظلم نہ ہو جائے. یہ متنبہ کرنے کے لیے مردوں کو حکم بار بار دیا جا رہا ہے, کیا کرو؟ ڈرو ڈرو ڈرو. یہ آپ گینے ہیں, یہ شیشہ ہے, کہیں کیا ہے تھوڑی سی مار سے, تھوڑی سی زبردستی سے ٹوٹ نہ جائے. یہ کیا رحمت, ہم نے بالکل غلط سمجھ لیا. اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ مغربی تہذیب کا ہے, جس نے بڑا لکھا عورتوں پر. پھر اس کے بعد کیا ہوا, ہم بھی وہی کہتے چلے گئے. اندھے جو ہوتے ہیں نا وہ پیچھے چلا کرتے ہیں. ہماری حالت آج اندھوں کی سی ہے. ہم بینے نہیں ہیں, دیکھنے والے نہیں ہیں. ہمارے پاس قرآن کی ہدایت نہ پڑھنا ہے نہ معلوم ہے. ہم تو پیچھے چلتے ہیں اندھوں کی طرح. اور کس کے پیچھے چلتے ہیں؟ وہ بھی مغربی تہذیب کے پیچھے چلتے ہیں. وہ جو بولا رائٹ, وہ لیفٹ کو رائٹ بولو تو بھی رائٹ, وہ رائٹ کو لیفٹ بولو تو بھی رائٹ. سیاہ و سفید کو جو بھی کہے ماننے کے لیے تیار ہیں. تو ان کی طرف سے ایک طرح کا دباؤ اور لکھت, اور اسی طرح میڈیا, اور اس کے اندر وہ کالمز, اور اسی طرح فحش فلمیں, اور اس طرح کیا ہے دوسرے جتنے کچھ انسان دیکھتا ایسے بنا دیا کہ دیکھو 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 تمہارے مذہب میں عورت کو گیا کم تر سمجھا گیا ہے, تمہارے مذہب میں عورتوں پہ ظلم ہوا ہے, تمہارے مذہب میں دیکھو ان کو پیچھے رکھا گیا ہے, ان کو دیکھو وراثت میں حصہ نہیں ملا ہے برابر, ان کو دیکھو یہ کب بھی نکلنا ہے تو برقعے سے نکلنا ہے, برقعے سے نکلے تو کیا ترقی کر گزرے گی. یہ اس طرح کا ایک ماحول اتنا بنایا وہ جو ہے نا کہ اگر آپ ایک جھوٹ کو 1000 مرتبہ بولتے ہیں تو وہ سچ سے زیادہ سچ ہو جاتا ہے. تو یہی معاملہ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا گیا. تو بہت سے مسلمان خود سمجھتے ہیں کہ برقع, حجاب, یہ احکامات, یہ اس طرح کی باپردہ زندگی, یہ سب آج کے زمانے میں ممکن نہیں. بھائی کہاں کی باتیں کر رہے ہو, خواہ مخواہ کیوں ظلم کر رہے ہو؟ ہاں کیا گرمی ہے, ہم شرٹ پہن کے نہیں نکل سکتے, نہ برقع پہنو, کیسا جی نکلی ہے, چھوڑو جی تمہیں جاپان دے. ہاں ہے نا, ایک سوچ بنتی ہے نا. کیوں بنی یہ سوچ؟ اس سوچ کے پیچھے ایک نظریہ. وہ نظریہ کیا ہے؟ اسلام میں عورتوں پہ ظلم ہوا ہے, یہ نظریہ کام کر رہا ہے. حالانکہ ہمیں کوئی بتلایا نہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کتنا تحفظ دیا ہے. اتنا تحفظ تو کوئی اور مذہب نہ دے سکا, باپ نہیں دے سکتا. اتنا تحفظ, اتنی بات کیا ہے ان عورتوں کے بارے میں. کیوں؟ یہ نازک ہیں, یہ ہیرے ہیں, یہ شیشے ہیں. ان کو سنبھال کے رکھو, ان کو سنبھال کے رکھو. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکلے ایک مرتبہ, تو ساتھ میں امہات المؤمنین بھی تھی, اور لے کے جب جا رہے تھے تو بعض ایسے نظم ہوتے ہیں عربوں کے پاس جس کو گایا جاتا ہے تو اونٹ ہے نا تیز تیز چلنے لگتے ہیں. یعنی بعض آواز کیا ہے, بعض جانور بھی پہچانتے ہیں. جس طرح انسان کو ایک میوزک کے اندر ایک اٹریکشن ہے, وہ سنتے ہیں تو ایک طرح کا سرور محسوس کرتا ہے. اب دیکھیں نا جم وغیرہ چلے جائیے, یہ میوزک نہیں تو جم مجھے پتہ نہیں کہاں ہے, مجھے تو پتہ نہیں. بلکہ ابھی کیا ہوتا ہے, بورڈ میں بڑا سا لکھ کے ڈالتا ہے دیکھو میوزک یہاں پر موجود ہے, آؤ. کیا وہ جم کرنے میں اس کے لیے کیا ہے, وہ تقویت کی ٹانک ہے. وہ میوزک سنو, پھر اس کے اوپر کیا کرو, اور زیادہ کوشش کرو, اور زیادہ کیا ہے تم اپنی یہ بناؤ. یہ کیا ہوتا ہے, ایک سننے سے ایک اٹریکشن ہوتا ہے. اس کی وجہ سے میں میوزک صحیح نہیں کہہ رہا ہوں بھائی, کل جا کو جم جاؤ نا, وہ پورے جاؤ جم میں کہاں کا میوزک ہے, یہ حرام ہے تم کیا کرنا, اصل میں تو حرام ہے. وہیں جمنا چاہیے. اگر جم کو بھی جانا ہے تو وہیں جا کے دیکھ کے باقاعدہ کہاں میوزک نہیں ہے, یا اس کو بولنا چاہیے کہ اتنے افراد آ رہے ہیں. اب مسلمان کم از کم اس وقت تو آپ کرو, یہ واحیات آپ کرو, پھر ہم کرتے ہیں, ورنہ ہم سب مل کے نکل جاتے ہیں. اس طرح کچھ نہ کچھ کوشش کرنی چاہیے اس طرح کی جم میں بھی. خیر, میں بتلانے کا مقصود جو ہے نا کہ آوازوں سے بعض کیا ہے حرکات و سکنات بدلتے ہیں. تو عربوں کے پاس بھی اس طرح کے نظم, اس طرح کے گانے اور ہوتے تھے, جن میں کیا ہوتا, کبھی جہاد کا جوش دلانے کے لیے نظم پڑھے جاتے. حسان ابن ثابت کو خود اللہ کے رسول بلاتے, کہتے کہ اب پڑھو تم نظم,
اب صحابہ کو ایک طرح کا جوش آتا، پھر نکلو اب جہاد کے لیے۔ تو یہ لوگوں کو ابھارنے کے لیے، اسی طرح جانوروں کو ابھارنے کے لیے بھی ان کے پاس نظمیں ہوتی تھی۔ تو اونٹ کو ایک ایسے نظم پسند تھے کہ اگر وہ گایا جائے اور ترنم میں گایا جائے تو اونٹ تیز تیز چلنے لگتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج کو اونٹ پہ بٹھایا۔ کو معلوم ہے، سن کے تعجب میں پڑ جائیں گے، حضرت صفیہ جب شادی ہو کے آئی تھی اور غزوے میں لے جانا چاہا، امہات المؤمنین میں سے ہیں، غزوے میں لے جانا چاہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹ پہ سوار ہو جاؤ۔ اب اونٹ پہ جب سوار ہوتے تھے تو اونٹ بہت اونچا ہے، اب اس اونچائی تک پاؤں رکھنے کے لیے ایک رکاب ہوتا تھا، وہ رکاب پہ پاؤں رکھنا ہے، پھر اس کے بعد سوار ہونا ہے۔ جس طرح کیا ہے ہمارے پاس کیا ہے گاڑیوں میں جو اونچی گاڑیاں ہیں ان کے لیے سیڑھیاں ہوتی ہیں، پہلے اس میں رکھو پھر اوپر رکھو، تو اونٹ بھی کیا ہے ایک گاڑی کی طرح ہے، بہت اونچا ہے، سیدھے آپ پاؤں نہیں رکھ سکتے، تو اس کے لیے رکاب ہوتا ہے، رکاب میں پاؤں رکھو پھر اس کے بعد چڑھو۔ اب جو رکاب بھی تھوڑا سا اونچا ہو تو ایک نازک سی عورت رکاب میں باقاعدہ ایسے ہی اچانک پاؤں نہیں رکھ سکتی، یہ مردوں کا کام ہے۔ جب نہیں ہوا تھا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، لو میرا گھٹنا لو، یوں گھٹنا رکھا ایسے، یہاں چڑھو، یہاں پاؤں رکھو۔ کون؟ عورت۔ کون دے رہا ہے اپنا گھٹنا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولے کہ صفیہ یوں کرو، میرے گھٹنے پہ پاؤں رکھو، پھر رکاب میں پاؤں رکھو، پھر چڑھو، میں بنتا ہوں تمہارے لیے سواری۔ کیا اہمیت ہے، کس طرح اللہ کے رسول نے حسن اخلاق سکھائی۔ تو جب چڑھ کے جا رہے تھے تو وہ گانے والے جن کی آواز بڑی میٹھی تھی، بڑی میٹھی تھی، روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ سنتے تو بھی کیا ہے حیران رہ جاتے، کیا آواز دیا اللہ نے۔ تو وہ گا رہے تھے یہ نظم، تو اونٹ تیز تیز چلنے لگے، تو اللہ کے رسول نے پلٹ کے کہا کہ کیا کر رہے ہو بھائی، کیا کر رہے ہو؟ اونٹ تیز چلیں گے، اوپر سوار کون ہے؟ آپ گینے ہیں، آپ گینے، شیشے ہیں، کہیں ان کو مار نہ لگ جائے، اونٹ کے تیز چلنے سے کہیں ان کو ٹھیس نہ پہنچ جائے، آہستہ پڑھو، آہستہ پڑھو، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا عورتوں کو، اللہ کے رسول نے، آپ گینے ہیں، یہ شیشے ہیں، تیز چلیں گے، کہیں کچھ چوٹ ہو جائے، یہ میں پسند نہیں کرتا، تم آہستہ پڑھو، جیسے رہو ویسے ہی رہو، اللہ تم پہ رحم کرے۔ تو حضرت عمر آگے بڑھ کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے جلدی، سمجھے کچھ بات؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ آپ پہ رحم کرے، تیز مت پڑھو، تم آہستہ پڑھو۔ تو عمر نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے جلدی، کچھ سمجھے بات؟ اصل میں جس غزوے میں ہمیشہ اللہ کے رسول کسی کے لیے اللہ آپ پہ رحم کرے کہہ دے تو وہ شہید ہو جاتا، اس غزوے میں، اس غزوے میں وہ شہید ہو جاتا۔ تو حضرت عمر نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول اور زیادہ وقت دیے ہوتے تو ہم ان کی نظمیں سن کے اور جوش میں آتے، آپ نے تو اس غزوے میں ان کی شہادت کے لیے دعا کر دی، اب یہ تو شہید ہونے ہی والا، اور شہید ہو گئے اس غزوے میں۔ ضمن باتیں ہیں، میرے اصلاً کیا ماحول کریٹ کرنا چاہتا تھا کہ یہ پہلے بنا لو ذہن کہ اسلام سے زیادہ کوئی اور مذہب نہیں ہے جس نے عورتوں کو وہ تحفظ دیا ہے جو اس کے مستحق ہے۔ اب آیت شروع ہو رہی ہے، ڈرو، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب سے ڈرو جس نے پیدا کیا ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر ان دونوں کے جوڑے سے بہت سے مرد اور عورتیں زمین کے اندر پھیلا دی۔ واتقوا اللہ، پھر ڈرو، الذی تساءلون بہ والارحام، ایک دوسرے سے اللہ کا سوال، اللہ کے لیے جو مانگتے ہو اس اللہ سے ڈرو، اور رشتوں کو کاٹنے سے ڈرو۔ یہاں پر پھر دوسرا حکم بھی یہی ہے، عورتوں کے تحفظ، بغیر نکاح کے ملے تو زنا، نکاح سے ملے تو ثواب ہے۔ شریعت کیا ہے دیکھیے ذرا، اس سے بتائیے، کہیں دوسرا بھی ایسا معاملہ ہے؟ اپنی حیوانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے
اگر آپ صحیح طریقہ شریعت کا استعمال کر کے ملیں تو اس پہ ثواب ہے، وہی کام نکاح کے بغیر کریں تو عذاب ہے، زنا ہے، اور یہ کام وہ کام میں حلال کرنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کے نام پہ سوالی بن کے آتے ہے نا۔ اسی سے تو رشتہ قائم ہوتا ہے۔ کافر مسلمان تو نہیں ہو سکتا، شاید مشرک بھی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ایک دوسرے سے جب مانگتے ہیں تو واسطہ کس کا دیتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا واسطہ دیتے ہیں نا۔ لڑائی جھگڑے میں بھی کس کا واسطہ دیتے ہو؟ بھائی اللہ کے لیے خاموش ہو جاؤ، بھائی اللہ کے لیے چھوڑ کے دو۔ بھائی اللہ کہتا ہے یہ جو میرا نام استعمال کرتے ہو نا تم اپنے جھگڑوں کو، یاد رکھو اسی نام کے واسطے ڈرو، کم از کم تم سمجھو یہی وہ اللہ ہے جو تمہیں حکم دے رہا ہے کہ ان عورتوں کے معاملات میں بھی مکمل ڈرتے ہوئے زندگی گزارو۔ تساءلون به والارحام، ایک دوسرے سے جو سوال کرتے ہو اس اللہ کے لیے ڈرو، اور رحم کو کاٹنے سے ڈرو، رشتوں کو کاٹنے سے ڈرو۔ تو رشتے کی بنیاد ایک مرد اور ایک عورت، اس سے معاشرے کی اکائی بنتی ہے، اس سے معاشرہ وجود میں آتا ہے، اس سے سوسائٹی بنتی ہے، پھر ان کی اولاد ہو، ان کی اولاد کی شادیاں ہوں، پھر ان کی اولاد ہو، پھر ان کی اولاد کی شادیاں ہوں تو خاندان بنتے ہیں۔ یہ خاندان قبائل میں تقسیم ہوتے ہیں تو قبائل بستیوں میں تبدیل ہوتے ہیں تو بستیاں شہر میں تبدیل ہوتے ہیں، شہر اگر بن جائیں تو پھر دنیا آباد ہوتی ہے۔ یہ ہے نا سسٹم۔ اسی سسٹم کی ابتدا اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں کر رہا ہے۔ ایک جوڑا ہے جس کو میں نے بنایا، ان کے لیے کوئی باپ ماں نہیں، ایک جوڑا تھا۔ پہلے آدم کو بنایا، انہی میں سے حوا کو بنایا۔ آدم کو مٹی سے بنایا پوری صراحت کے ساتھ ہے، لیکن حوا کو کائی سے بنایا یہ صراحت نہیں ہے، اشارے ہیں کہ ان سے بنایا۔ کن سے بنایا؟ ان سے بنایا۔ کن سے بنایا؟ ان سے بنایا۔ تو حضرت آدم کے ہی سلب سے حضرت حوا بھی آئی، الگ سے مٹی نہیں لی۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھسلی کے آخری ٹیڑھا پن جہاں ہوتا ہے وہاں سے پیدا کی گئی ہے، ٹیڑھ تو رہے گا۔ تو یہ پیدائش دراصل یہاں پر مخصوص نہیں بتایا گیا کس مادے سے ہوئی ہے، لیکن آدم کے لیے مخصوص بتا دیا گیا کہ یہ مادہ ہے مٹی۔ خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم، کھنکھناتی ہوئی گارے کی مٹی سے ہم نے آدم کو بنایا۔ خلق الانسان من طین، چکنی مٹی سے ہم نے بنایا۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، میں نے مٹی سے ان کو بنایا پھر کہا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ مٹی بھی آیا ہے، چکنی مٹی بھی آیا ہے، کھنکھناتی ہوئی مٹی بھی آیا ہے۔ یہ سب مدارج، پہلے مٹی لی، چکنی مٹی ہوئی، پھر کھنکھناتی ہوئی سوکھی مٹی ہوئی، پھر اس کے بعد ڈھانچہ بنا حضرت آدم کا۔ یہ سب مراحل ہیں جو اللہ تبارک و تعالی الگ الگ آیتوں میں ذکر کر رہا ہے۔ حضرت آدم کو بنایا، حوا کو انہی سے بنایا۔ حوا سامنے تھی، حضرت آدم سو کے اٹھے، پوچھا اللہ یہ کیا؟ سویا تھا تو اکیلا تھا، یہ کون موجود ہے؟ کہا کہ تمہاری زوجہ ہے، تمہاری بیوی ہے۔ آدم نے پوچھا بیوی کیا ہوتی ہے؟ وہ تو پہلے انسان ہے نا دنیا میں، یہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے کہا یہ تمہارے سکون کے لیے بنا ہے۔ اب آ گئی پوائنٹ، میں نے اس وجہ سے بتایا کہ میاں بیوی کا اصل مقصد جھگڑا نہیں ہے جیسے آج والے ہوتا، مقصود ہے سکون۔ سکون ہے اصل چیز، اور خاص کر مرد کا سکون، اس کے لیے ہی جوڑا بنتا ہے، اسی سے گھر جنت بنتا ہے۔ یہ نہ ہو تو یہی گھر جہنم بنتا ہے، یہ نہ ہو تو گھر میں انسان قدم رکھنے سے کتراتا ہے، جانے سے رکتا ہے۔ اگر اس کے اندر سکون ہو جائے تو وہ گھر کو کب جائے گا وہ گھنٹیاں گنتا ہے نا۔ نئی نئی شادی ہوتی ہے، جاب کا ٹائم کب ختم ہوگا، کب ختم ہوگا، کب جانا، ایک سال نہیں گزرتا، آفس چھٹی تو بھی جاتا نہیں، جانا با ہوگا نا با تب کی چھٹی ہے، کیا جی کروں جاؤ وہاں آواز گلا سنوں اب آج بیٹھ جاتے ہیں، اس سے کیسے سب کو تجربہ ایسا ہے، بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، ہنستے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔
اللہ کی بہت بڑی نشانی اس کے اندر بھی ہے کہ تمہیں میں سے تمہارا زوجہ بنایا، تمہارے لیے بیوی بنائی، اس وجہ سے بنائی تاکہ تم اس کے ساتھ سکون حاصل کرو اور تمہارے دونوں کے اندر محبت مودت قائم۔ یہ دونوں نہیں، کوئی فائدہ نہیں جوڑے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر تو وہ عذاب بن جاتا ہے انسان کا۔ تو فرمایا کہ اب ان دونوں سے خاندان چلا اور اس کے ذریعے یہ کائنات کا یہ نظام اور یہ دنیا میں انسان آباد ہوا۔ تو اب اس آباد زندگی میں انسان اللہ کی اطاعت کی زندگی کیسے گزارے، اب یہ معاشرتی قوانین پورے نساء میں بکھرے ہوئے پڑے۔ آج میں اسی پہ گفتگو کروں گا، بڑا نازک موضوع بھی ہے، احکامات بھی ہیں، نصیحتیں بھی ہیں، اور ہماری زندگی کو آپ اگر ازواجی خاص کر زندگی آپ جنت بنانا چاہتے ہیں تو ان احکامات کے مطابق چل کے بنا سکتے ہیں، یا جہنم بنانا چاہتے ہیں تو اس سے روگردانی کر کے بنا سکتے ہیں۔ یہ پوری سورہ نساء اسی میں پھیلی ہوئی۔ سب سے پہلا حق مارا گیا کیا؟ یتیم بچیوں کا۔ عرب میں رواج یہ تھا، باپ مر جائے، مالدار بھی صحیح، بچی چھوٹی یتیم، اب باپ کا بھائی کوئی ہوتا، چچا ہوتا، تایا ہوتا، یا جو قریبی بڑا ہوتا، فوری طور پر سب جتنا ہوتا مال قبضے میں لے لیتا، قانونی نہیں تھا کچھ۔ اب یتیم بچے کو رحم کھا کے کچھ دیا تو دیا، نہ دیا تو پوچھنے کے لیے کوئی قانون نہیں تھا۔ اور یہ بدبخت ایسے بھی ہوتے تھے کہ بہت سے لوگ صرف یتیم بچی کو زیادہ مال ہے، اس کا باپ مالدار تھا، اس وجہ سے نہ خود شادی کرتے نہ شادی کرنے دیتے، بڑے ہو گئے تو بھی گھر ہی میں رکھتے، کیونکہ شادی کر دے تو ان کا مال ان کو دینا پڑے گا۔ اتنا بڑا ظلم ہوا کرتا تھا یتیموں کے اوپر، اور خاص کر یتیموں میں بچیوں کے اوپر۔ تو سب سے پہلا اس کا تدارک کیا سورہ نساء میں، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ بدبخت تو یاد رکھو، ہرگز ان کا مال تبدیل نہ کرنا، لینا تو بہت دور کی بات ہے، اچھا مال ان کا لے کے برا مال بھی نہیں رکھ دینا۔ میں مثلاً سمجھا رہا ہوں، 22 کیرٹ کا سونا یتیم کا ہے، آپ 16 کیرٹ رکھ کے 22 اٹھا لیتے ہیں، تو اسی کا مطلب ہے کہ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اچھا مال اس کا ہے، برا مال یہ رکھ کے کیا کر رہا ہے، اچھا مال لے لے رہا ہے۔ بچہ ہے، کیا پوچھے گا، اسے کیا پتا ہے کہ 22 کیرٹ کیا ہے، 16 کیرٹ کیا ہے، 19 کیرٹ کیا ہے، اسے تو پتا نہیں ہے نا۔ یہ جدی تمہارا بابا مرتے وقت بلکہ بعد میں بڑا ہو کے دے ڈالنا انہیں اٹھا کے۔ ہرگز نہ کرنا، حوباً کبیرہ، اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ۔ اور اتنا روکا گیا تو صحابہ تو کانپ گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہانڈی چولہا یہ بھی الگ کر دیں ہم؟ کہا کہ اتنی ضرورت نہیں ہے، کم از کم کیا کرو کہ تمہاری ضرورت کا کچھ تم پالتے ہو کرتے ہو تو پیسہ اٹھا لو، یہ ایک جائز۔ اللہ کے رسول نے اس اہمیت پہ اتنا بولا، فرمایا کہ انا وکافل الیتیم ہاکذا، جنت کے اندر میں اور جو یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ دونوں جنت میں یوں ہوں گے۔ یوں ہوں گے کا مطلب کیا ہے؟ جو درجہ مجھے جنت میں وہاں ملے گا وہ درجہ اس کو ملے گا، کیونکہ ساتھ میں ہوں گے نا، کتنا فاصلہ ہے ان دو کے اندر، ویسے ہی ہوں گے۔ ایک یتیم پہ صرف خواہ شفقت سے ہاتھ پھیر دینا تمہارے لیے باعث درجات بلند کر دیتا ہے، تمہاری جنت میں درجات۔ یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے سلسلے میں سب سے پہلا ظلم یہ ہوتا تھا، عورتوں پہ خاص کر۔ بدبخت نہ شادی خود کرتا نہ کرنے دیتا، مال پورا ہڑپ کر جاتا۔ دوسری چیز، جب باپ مرتا وہ کہتے کہ اگر ہم وراثت دیں گے تو جو ہمارے پاس لڑتا ہے، ہمارے ساتھ مدد کرتا ہے، ہمارے قبیلے کے واسطے طاقت بنتا ہے، اس کو دیں گے، مرد کو دیں گے۔ یہ عورتیں کرتی کیا ہیں؟ یہ گھر میں بیٹھتی ہیں، یہ ہماری خدمت کرتی ہیں، یہ کنیز کے برابر ہیں، یہ لونڈی کے برابر ہیں، ان کو وراثت کیوں؟ وراثت کوئی تصور نہیں تھا پوری دنیا کے اندر، صرف عرب میں نہیں۔ آج ہم کہتے ہیں تو یہ بدبخت مستشرقین مشرقین کے جو یہاں کے اسی کی اتباع کرنے والے ہیں، یہ مغربی تہذیب کا سب سے بڑا کیا ہے؟ پروپیگنڈا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھو جی، وراثت میں ان کو ایک حصہ، مرد کو 2 حصے،
ارے بدبخت تو جس وقت اسلام آیا 1400 سال پہلے جب بتلا دو کائنات کے اندر حصہ ہی تھا عورتوں کو. تم 2014 میں کہتے ہو کہ ایک حصہ دیا گیا. بدبخت تو یہ تو بتلا دو کہ جب آیا اسلام اور حصہ مقرر کیا کائنات دنیا کے کون سے حصے میں عورت کو حصہ, کون سے قانون میں عورت کو حصہ؟ پوری دنیا میں عورت کو عورت نہیں سمجھا جاتا, عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا, عورت کو روح والی چیز نہیں سمجھا جاتا تھا. عورت کو کہتے تھے کہ جانور ہے, یہ بس کنیز ہے, غلام ہے, لونڈی ہے, اس کو کیوں حصہ؟ ملکیت نہیں. حتیٰ کہ امریکہ میں بھی آج سے 100 سال پہلے تک عورت الگ سے گھر نہیں لے سکتی تھی. آپ کو پتا ہے 1957 یا 56 ہے جس میں عورتوں کے حقوق دیے گئے امریکہ کے اندر. 50 سال پہلے. ان بدبختوں کی تاریخ یہ ہے, یہ اسلام پہ کیچڑ اچھالتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم خود مروب ہو کے سنتے ہیں کہ ہو جی برابر بولے اور ظلم ہوا ہے. 1400 سال پہلے اسلام دیا ہے. کیا دیا ہے, کیسے دیا ہے, وہ بھی اتنا دیا ہے, اتنا دیا ہے, اتنا دیا ہے کہ وہ ایک حصہ مرد کے 2 حصے نہیں 4 حصے کے برابر ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہے؟ آپ پوچھیں کیسے ہو جاتا ہے؟ اب دیکھیے, مرد حصہ لیتا ہے, سمجھیے ایک حصہ کوئی باپ مرا, ایک حصہ آیا 10 لاکھ روپیے اور عورت کو 5 لاکھ روپیے آیا. مرد کو 10 لاکھ روپیے, 2 حصے 10 لاکھ, ایک حصہ 5 لاکھ. 10 لاکھ ایک مرد لے لیتا ہے, 2 حصے تو بظاہر اس کو مل گئے. ذمہ داریاں کتنے ہیں؟ اگر ماں ہو, صرف باپ مرا ہو, ماں کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے. بیوی ہو اس کی ذمہ داری, بچے ہوں اس کی ذمہ داری ہے, بہن بھی ہو کوئی اس کی ذمہ داری بھی یہی ہے. 10 لاکھ لیا, ذمہ داری 4 قسم کے, 4 قسم کے لیے 2.5 تقسیم بھی کیا تو 1 روپیہ اس کو نہیں بچتا الگ سے کھانے پینے کے واسطے, ہے نا. اب دوسری طرف سوچیے, بہن کا کوئی عورت کا مسئلہ, اسے 5 لاکھ بظاہر دکھنے میں آدھے ملے, ذمہ داری کیا ہے؟ شوہر کو پالنا ہے. کیا وہ کوئی پالتی ہو تو پالتی ہو, شریعت نے نہیں کہا کبھی اس پر ذمہ داری. کوئی پالتی ہو, کوئی جاتی ہو, کوئی شوہر کو پیسہ دیتی ہے, یہ اور بات ہے. شریعت نے عورت پہ کوئی ذمہ داری نہیں لگائی, نہ باپ کو پالنے کی, نہ بھائی کو پالنے کی, نہ شوہر کو پالنے کی, نہ بچوں کو پالنے کی. معاشی ذمہ داری 1 روپیے کی نہیں لگائی عورت پر. عورت وہ 5 لاکھ لے کے کہے کہ روز 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کو میں کھانا کھاؤں گی تو کھا سکتی ہے, شریعت میں جائے. 1 روپیہ خرچہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. بظاہر یہ 10 لاکھ لیا, 4 ذمہ داریاں اس کے اوپر ہیں, 1 روپیہ نہیں بچا اپنے آپ کے لیے, اور یہ کم لی لیکن پورا پیسہ اس کا اپنا ہے, کوئی 1 روپیہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں کسی پر. تو اب کون فائدے میں, مرد رہا عورت رہی؟ بولو نا بھائی, اتنا بڑا مجھے سو گئی کیا سنتے سنتے مجھے, سمجھانا مقصود ہے وہ. تو یاد رکھ لیجئے, اللہ تبارک و تعالی نے جب قانون اتارا آج سے 1400 سال پہلے, 1435 سال پہلے, اس وقت تو دنیا میں پہلے دینے کا رواج ہی نہیں تھا, اور جب رکھا بھی دینے کا رواج تو ایسے سسٹم سے رکھا کہ ذمہ داریوں سے سب کے سب بری کر دیا. عورت کو تجھ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے معاشی, تو گھر کی نگران ہے, بچوں کی تربیت کر, اچھا پال, شوہر کی خدمت کر, یہ تیرے کام. بس شوہر کا کام کتنا غریب مفلس قلاش کیوں نہ ہو, اس پہ ذمہ داری لگایا کہ کماؤ, کھلا اپنی بیوی, جو تو کھاتا ہے وہ کھلا. باسی کھانا کھاتا ہے تو کھلا, لیکن بریانی کھاتا ہے تو بریانی ہی کھلا. تو بریانی کھا کے باسی کھانا اندر لے جا کے مت کھلا. ہاں یہ دیا ہے, وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, تمہاری ذمہ داری ہے, ان کا کپڑا, ان کا کھانا, ان کا رہنا سہنا تمہاری ذمہ داری. تمہیں غریب ہو, مفلس ہو, قلاش ہو, کوئی مسئلہ نہیں, جتنا ہے دو. اسے بری کر دیا عورت. اب کہاں نا انصافی ہوئی عورت کے ساتھ. تو دوسرا سورہ نساء میں بات جو آ رہی ہے عورتوں کے تحفظ کے سلسلے میں یہی ہے. پہلے یتیم, دوسرا بتایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر. اب میں کیا کروں, ابھی ہو گیا ہے لیکن ابتدا میں ہے.
ٹھیک ہے گھنٹہ لوں گا، کب بیٹھا تھا وہ صحیح سے دیکھ لیں گے، ابھی کتنا وقت باقی۔ تو سب سے پہلے بتایا کہ اللہ وصیت کر رہا ہے، اور وصیت میں سب سے بڑا حق دیا، سب کو دیا، عورتوں کو دیا اور بتا دیا کہ ذمہ داری ہے، اس طرح تحفظ کی۔ نمبر 4 آگے بڑھو۔ عورت جب کوئی مرد دیکھ کے کسی کو پسند کر لیتا ہے، حدود قیود نہیں، جی میں آئے نکاح کر لیتا تھا، اور آج تو نکاح کی ضرورت نہیں، پسند آئی تو لے لے کے جاؤ، کیا کرنا ہے، 4 دن 5 دن ہوٹل میں رکھو، آپ کو پھر لاکھ چھوڑ کے چل جانا ہے، تمہیں کون کی ہمیں کون۔ آج تو اللہ اکبر جو کچھ ہے وہ تو کیا ہے، دل کیا ہے رو رہا ہے کہ جو کچھ فحاشی و عریانی ہمارے اندر آ چکی ہے، زنا اتنا کثرت سے پھیل چکا، اتنا کثرت سے، گویا کہ وہ حدیث ہمیں صاف نظر آتی ہے کہ ایسے زانی بھی پیدا ہوں گے، ایسے زانی بھی پیدا ہوں گے کھلے عام شاہراہ عام پر، ٹرپلیکین ہائی روڈ کی طرح شاہراہ عام پر وہاں کھڑے ہو کے زنا کریں گے، جانے والے گزرنے والے دیکھنے والے ایک لفظ نہیں بولیں گے بھائی کیا کرتے ہو۔ ان میں سے سب سے اچھا آدمی اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ ہوگا جو آ کے بولے گا بھائی کئی کچھ دکھا کو کرتے ہیں، ذرا وہ آڑ میں جا کے وہاں ہے نا دیوار اس کے پیچھے گئے تو اچھا لگا کیا کیا بولیں گا، کرونا کو کیا جی زنا کرتے نہیں پوچھیں گا، انہیں کیا جی زنا کرتے ہیں، حرام کرتے نہیں پوچھیں گا، کیا پوچھیں گا، تھوڑا کھلا کرتے ہیں نا، ضرورت چھپ کو کرے تو اچھا سمجھے گا سننا وہ بولیے ویسا آدمی۔ اب دیکھ اگلی نوٹ دیکھیے حدیث کی، اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ جو کہے گا نا کہ چھپ کو کرو، وہ تمہارے نزدیک اتنا معزز و شریف وہ ہوگا جس طرح ہمارے صحابہ میں ابو بکر و عمر ہوتے ہیں۔ ہاں یہ سن، یہ حالت ہو جائے گی، اور وہ ہو رہی ہے وہاں پر، تو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ صرف ہمارے کیا ہیں بچے کچھ چند علاقے ہیں جس میں نہیں ہو رہا ہے ایسا کھلے عام، تو کھلے عام کیا ہے، ٹی وی کھولو، انٹرنیٹ، اللہ اکبر، برباد نیٹ، سب کچھ غارت کر کے رکھ دیا ہے بچوں کو۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے جس پہ خاموش ہے پورے بندے، تو کیا ہے، پوری رضامندی ہے، پوری رضامندی ہے۔ ایک ٹاک میں نے پڑھا تھا اس سلسلے میں، یعنی بہت ہر چیز پڑھتا ہوں میں تاکہ کیا لوگوں تک بات پہنچے۔ یہ فلمی انڈسٹری کے بارے میں بڑے بڑے لوگ جو بنا رہے ہیں ان پہ بات ہو رہی تھی، تو جو پرانی فلم دیکھا کرتے تھے نا، وہ بھی بڑے بوڑھے لوگ بھی بیٹھے تھے، جو نوجوان آج کی فحاشی کی جو فلمیں ہیں وہ بھی سامنے تھی، تو وہ بتا رہا ہے کہ ہمارے زمانے میں بھی فلمیں ہوتی تھی لیکن فحاشی اور یعنی اتنی نہیں ہوتی تھی کہ باپ بیٹی بیٹھ کے دیکھ سکتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں ایسا ہے کہ باپ بیٹی اگر حقیقتاً ذرا بھی حیا رکھتے ہیں تو نہیں دیکھیں گے۔ یہ اتنی تبدیلی پر بھی آپ لوگ کچھ نہیں بولتے، یہ بوڑھا آدمی بولتا ہے تو جوان کا مقابلہ کرتے وہ بولتا ہے کہ بھائی دیکھو، جب اتنی پبلک دیکھ کے آبجیکشن نہیں کرتی ہے، اس زمانے میں اتنی پبلک اس کو دیکھی آبجیکشن نہیں کری تو لوگ اتنے اچھے تھے۔ بس آج پورے لوگ ہی ویسے ہی چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ نہیں دکھائیں گے تو ٹی وی دیکھے گا کون جی؟ پھر پورے مل کے تو دیکھتے ہیں نا جی، کسی کے کان پہ جو نہیں رہتی، کوئی کبھی نہیں بولتا اس کو، تو تب دل سے چاہتے ہیں اس کو دیکھنا۔ اب ہم اٹھا کے وہ پرانی فلمیں ڈالیں گے تو دیکھے گا کون؟ آپ جیسے بوڑھے تو 4-5 رہ گئے ہیں، وہ بھی خبر میں لٹکا کے پاؤں، ہمیں تو کیا ہے نوجوان نسل کو نہ دکھانا ہے۔ وہ اس کی اپنی بات تو ٹھیک تھی لیکن سب تسلیم کیے ہوئے بات۔ تو یہ تیسرا حق تھا کہ عورت میں حدود و قیود، دیکھو پوری معاشرتی پابندی اور قوانین کے ساتھ عورت کو لو، پسند آئی ہے نکاح کرتے ہو جائز، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حدود و قیود کے ساتھ لو کہ انہی سے نکاح کر سکتے ہو، ان سے نہیں کر سکتے ہو، ان کا احترام ہے، ان کا یہ مرتبہ ہے، ان کا وہ مرتبہ ہے، ہاں ان میں سے جو جس کو چاہتے ہو لو۔ تو یہ حدود قائم کی، یہ تیسرا جو سب سے اہم چیز ہے 1400 سال پہلے، کہیں یہ مسئلہ نہیں تھا، حتیٰ کہ باپ کی بیویوں سے بیٹے جب وارث بنتے تو خود بھی لے لیتے، بیوی بنا لیتے۔ ایک باپ کے مثلاً سمجھیے کہ 2 بیویاں تھے یا 3 بیویاں تھے،
اب بڑی بیوی کا جو بیٹا باپ مرتے ہی وارث بنتا، وہ کہتا ہے کہ دوسری، اس سے تو ماں نہیں نا، دوسری بیویاں ہی نا اس کے باپ کے، وہ کہتا ہے کہ تم بھی میری ملکیت میں جاؤ، میری بیوی بن جاؤ. پہلے وہ باپ کی بیوی تھی، اب میری بیوی، بیٹا بیوی بنا لے. حد نہیں تھی، کوئی حد نہیں تھی. اور اسی طرح کتنے پسند آئے کرتے جاؤ. یہاں گیا ایک کریا، وہاں گیا ایک کریا، یہاں گیا، کسی کو 10 کسی کو 15 کسی کو 20 کسی کو 30 اتنے بیویاں. اور کوئی حدود پورے کائنات دنیا کے اندر حد نہیں تھی. اتنے رکھنا تمہیں وہی. بادشاہوں کے تو محلات بھرے رہتے تھے، محلات تھی. جیسا کہ اس کے بارے میں آتا ہے جو آخری خسر و پرویز تھا، جس کی اللہ کے رسول نے نام مبارک لکھا کہ اسلام قبول کرو. اللہ کے رسول کے زمانے میں ایران کا جو بادشاہ تھا کسرا، اس کے نام خط لکھے. یہی وہ بدبخت ہے جس نے کیا خط پھاڑ کے پھینک دیا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جس طرح اس نے میرے خط کو ٹکڑے کیا ہے، اللہ اس کی سلطنت بھی ٹکڑے کر دے گا. اور ویسے ہی ہو گیا، غارت ہو گیا، وہ ملیاں میٹ ہو گیا. سلطنت کہاں گئی پتہ نہیں، ویسے ہو گیا. تو یہ جو تھا کہ یہ اسی وجہ سے یاد رکھ لیجئے اتنا بڑا تھا عیاش کہ اس کے حرم کے اندر کنیزوں کے علاوہ جو بیویاں رکھا تھا وہ پورے 3000 تھے. اسی دور کی تاریخ جب یہ قرآن اترا، ہم نے سمجھا نہیں ہے اصل میں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک زیادتی ہو گئی. 4 بیویاں کائی کچھ دے رہے، اسلام نے کیا کی برابر لگتا نا، ایک بیوی بولتے. اجی 4 بیویاں کب لایا بھائی؟ جب حد ہی نہیں تھی، کچھ کم از کم حد بتایا نا کہ 4 سے زیادہ نہیں رکھنا. حد ہی نہیں تھی نا. تمہارے قصے میں پڑھ لو، تمہارا رامائن مہابھارت فلاں فلاں، انہیں کتنے، انہیں 999 بھی رکھ لے وہ تھا، انہیں 9000 بھی رکھ لے وہ تھا، 90000 بھی رکھ لے وہ تھا، رکھ لے وہ تھا نہیں رکھ لے وہ تھا، لکھو ہی تمہیں. جس دور میں بتایا اس دور میں حد ہی نہیں تھی. باپ کی بیوی کو بھی، باپ کی بیوی کو بھی ماں کی منزلہ جو عورت ہوتی تھی اس کو بھی بنا لیتا تھا بیوی. تو اللہ نے حدود لگایا. نہیں، مقدس رشتوں کو مقدس رشتے سمجھو، بیوی نہیں بنا سکتے. تو آیت اتری حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پہ حرام ہیں. وبناتکم، تمہاری بیٹیاں. واخواتکم، تمہاری بہنیں. وعماتکم، تمہاری پھوپھیاں. وخالاتکم، تمہاری خالائیں. وامہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، ساس. وربائی، پوری لسٹ اتارا اللہ تبارک و تعالی. ان سے کسی حالت میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے، سب مقدس رشتے. ان کا احترام رکھو، انہیں کبھی ٹیڑھی نظر سے نہ دیکھنا. آج ان رشتوں کی پامالی بھی ہو رہی ہے بہت. محارم سے زنا بڑا عام ہو چکا ہے. پاکستان کے نیوز کہیں پڑھ رہا تھا میں، جس کے اندر مسلم گھرانوں کے اندر محارم سے رشتے قائم ہو چکے ہیں، زنا ہو چکا ہے اور بڑے دھڑلے سے ہو رہا ہے. کزنز جو مل کے رہتے ہیں نا، بہت کچھ ہو چکا ہوتا ہے، بعد میں شادی ہوتی ہے کسی اور کے ساتھ. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہمارے گھر کیا بن چکے ہیں؟ زنا کے اڈے بن گئے. محارم سے بھی رشتے قائم ہو جاتے. تو تقدیس دیا ہر ایک کو، اور ایسی ایسی تقدیس دیا، اتنا مقدس پن کسی مذہب میں کیا، کسی حاشیے دماغ میں خواہ کتنا اونچا انسان ہو نہیں آ سکتا. ماں کی تقدیس دیکھیے کہاں لا کے ملایا. سب سے پہلے عام عورت کی تصدیق دیکھ لیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورت کی عزت و حرمت و عصمت اتنی ہی محترم ہے جتنی کعبۃ اللہ کا پردہ ہے. کیا تقدیس ہے عورت کی، کیا احترام دیا ہے. ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، ماں کو اتنا درجہ دیا، اتنا درجہ دیا، کہا کہ پاؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یعنی ان کے پاؤں پکڑو، خدمت کرتے رہو، ان کے پاؤں کو دھلاتے رہو، ان کی خدمت میں لگو رہو، تمہارے لیے جنت ہے. تقدیس کی انتہا سمجھ سکتے ہیں آپ؟ اس سے زیادہ تقدیس کا ماں کو اس اونچے مقام پہ پہنچایا کہ اگر صحابی آ کے پوچھیں کہ میں حقوق کس کے ادا کروں، کس کے ادا کروں، ایک مرتبہ نہیں، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ امک امک امک، تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں. جاؤ جا کے حقوق ادا کرو. کون پوچھنے والا تھا؟ بتائیے کسی اور مذہب میں ماں کے کیا ہے، مجھے بتلا دیجیے.
ان مغرب کے ٹھیکیداروں نے، ان بدبختوں نے اسلام کو اتنا نقصان پہنچایا۔ مشرق کے آج کے مسلمان سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اندر خامیاں ہیں۔ ان مغربی تہذیب کے ان 5 اسٹار ہوٹلوں کے اندر جا کے دیکھ لیجئے، ان کے عمارتوں کے اندر جا کے دیکھ لیجئے، بدبختوں نے ماں کو اتنا گرایا، اتنا گرایا، اتنا گرایا، گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کے لیے اولڈ ایج ہوم بنتے ہیں، وہاں مرتا ہے تو بھی آ کے دیکھنے والا کوئی بیٹا نہیں ہوتا ہے۔ نہیں حقیقت یہ تقدیس اللہ کے رسول نے ہم کی۔ ماں کی شکل میں آئے عورت تو اس طرح تقدیس کرو، بہن کی شکل میں آئے تو فرمایا کہ 2 بہنوں کو یا 1 بیٹی کو یا 2 بہنوں کو یا 2 بیٹیوں کو کسی نے پرورش کی اور بھائی کے ناطے اپنا تن من دھن لگایا اور اچھی بنا کے شادی کر دیا تو کافی ہے اس کے لیے جنت داخل ہونے کی۔ بہن کو اتنا محترم، کبھی اس پہ ذمہ داری نہیں ڈالی۔ بھائی کو کہا کہ باپ نہ ہو تو اپنا مال لٹاؤ۔ حضرت جابر کی 9 بہنیں تھیں، 9 بہنیں، باپ عبداللہ بن حرام، بیٹا جابر بن عبداللہ، بہت بڑا صحابی۔ احد کے میدان کو نکلے ان کے باپ عبداللہ بن حرام تو بلا کے کہا کہ بیٹا میں خواب دیکھا ہوں، خواب دیکھا ہوں، اس جنگ میں مجھے واپس نہیں آنا ہے، مجھے شہادت نظر آ رہی ہے۔ ابھی اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا جو جذبہ تھا وہ جذبہ ان کے اندر ایسے مچل رہا تھا کہ مستقبل میں سامنے نظر آتا احد میں شہید ہو جائے۔ پھر اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہا عبداللہ ابن حرام نے کہ اے اللہ میری میت کو بھی واپس نہ لوٹانا اس گھر میں، اب تیری راہ میں نکلا ہوں۔ لیکن کتنی بیٹیاں ہیں؟ 9 بیٹیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں، 1 بھائی ہے صرف جابر۔ بلا کے کہا کہ جابر میں اگر نکلا احد کو واپس لوٹنا تو نہیں ہے، مجھے شہادت ملنے ہی والی ہے، اللہ سے میں دعا بھی کر چکا ہوں، اب اس کے بعد سرپرست صرف تم ہو اور میرے اوپر قرض داری بھی بڑی ہے، میں کوئی مالدار شخص نہیں ہوں، وہ قرض کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے، اتنے بہنوں کو پالنے کی ذمہ داری بھی تمہاری ہے، دیکھ لو اچھی طرح میں نکل رہا ہوں۔ دونوں پہنچے میدان میں، جابر تو واپس آئے لیکن عبداللہ ابن حرام نہیں آئے، شہید ہو گئے۔ جابر کو بڑی خواہش تھی کہ اپنے علاقے میں لے جا کے دفن کریں، انہوں نے کیا کیا کہ ایک گاڑی بان کو پکڑا، گاڑی میں لاش کو رکھا، پھر لے کے چلے تو اچانک کیا ہوا کہ آدھا رستہ نہیں گئے تھے، گاڑی بیٹھ گئی، جانور بیٹھ گیا، یہ سب کوشش کر رہے ہیں، مار مار کے تھک گئے لیکن چلنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ یہ واپس پلٹ کے آئے اللہ کے رسول کے پاس، کہا کہ اللہ کے رسول میں تو اپنے باپ کو لے جا کے اپنے علاقے میں دفن کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ ہے کہ جانور اٹھتا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جابر جاتے وقت کچھ دعا کیے؟ کہا کہ ہاں، کہا کہ میت کو بھی واپس نہ لانا گھر میں، تو یہی دعا اللہ نے قبول کر لیا ہے، واپس نہیں جائے گی، وہاں پر ادھر لاؤ شہدائے احد کی اسی جگہ پر جہاں شہدائے احد دفن ہوئے، لا کے دفن کروا۔ اللہ اپنے ولیوں کی دعاؤں کی یوں لاج رکھتا ہے۔ تو یہ واپس آئے اور یہ پورے 9 بہنوں کو دیکھا ہے، 9 بہنوں کو، 9 بہنوں کے لیے اللہ کے رسول نے جو تربیت دی تھی اس کی وجہ سے اپنے لیے ایک کنواری، ایک خوبصورت دوشیزہ نوجوان لڑکی نکاح کی نہیں کی۔ کیسا بھائی ہے دیکھیے بھائی، آج ہم بھی ہیں عجیب لوگ ہیں، رشتوں کو پامال کرتے ہیں۔ یہ بہت ادھڑی عمر کی بیوہ عورت سے شادی، اللہ کے رسول کو معلوم ہوا جابر نے شادی کر لی، سے پوچھا کہ جابر شادی کر لی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کس سے کیے؟ کہا کہ اللہ کے رسول ایک ادھڑ عمر کی بیوہ عورت سے کر لیا۔ کہا کہ جابر اتنے خوبصورت ہو، جوان ہو، ایک چھوٹی بچی دوشیزہ نوجوان خوبصورت لڑکی سے کرتے، اتنے عمر کی بیوہ سے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا کہ اللہ کے رسول باپ میرا جب چھوڑ گیا تھا تو میرے لیے 9 بہنوں کی ذمہ داری اور ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ پھر میں اسی کی طرح ایک لڑکی لے آؤں اور ان لوگوں کو سنوارنے، ان کو کنگھی کرنے، ان کی تربیت کرنے کے بجائے ان سے کھیلا کریں۔
میں ماں کے درجے کے لحاظ سے اپنی عصمت، اپنے خواہشات کی قربانی دی، اور ایک ادڑ عمر کی عورت اس وجہ سے لایا ہوں کہ تاکہ میرے 9 بہنوں کو بھی دیکھ لے، سوارے، ان کے کنگھی بھی کرے، ان کے لیے تربیت بھی کرے۔ اگر اس طرح بھائی اپنی بیویوں کو لائیں گے تو اپنے بہنوں سے جھگڑے یوں ہوں گے ننندوں کے جو آج ہمارے گھروں میں ہو رہے ہیں۔ کیا تہذیب دی ہے اللہ کے رسول نے اور اسلام نے، ہم بھلا بیٹھے۔ تو یہ عظمت، یہ عزت، یہ احترام، یہ تقدیس ہر ماں، بہن ہو تو یوں، بیٹی ہو تو یوں، ماں ہو تو یوں، تقدیس کی انتہائی بلندی پہ پہنچا۔ کہا کہ 2 اگر بچیوں کو، 3 سے شروع کیا اللہ کے رسول، کہا کہ 2 شخص 3 بیٹیوں کو پالے اور اچھی تربیت کرے اور اچھی جگہ اس کا نکاح کر کے دے دے تو اللہ کی قسم وہ اور میں ساتھ ہوں گے، وہ جنتی اور مرتبے میں میرے ساتھ ہوں گے۔ تو ایک صحابی نے اٹھ کے کہا کہ اللہ کے رسول جس کو 2 ہوں گے وہ، کہا کہ 2 کے لیے بھی، لیکن اس کے بعد 1 کا سوال نہیں ہوا۔ تو راوی کہتے ہیں اگر کوئی اٹھ کے 1 کا پوچھتا تو بھی اللہ کے رسول یہی جواب دیتے۔ بیٹی کی یوں تقدیس، یہ عورتوں کے عزت، یہ 4 ہی تو مرتبے ہوتے ہیں نا جی، ماں عورت یا تو ماں ہوگی، یا تو بہن ہوگی، یا تو بیٹی ہوگی، یا تو کیا بیوی ہوگی۔ بیویوں کے حقوق اگر کہنے کے لیے مجھے وقت دیا جائے تو 2-3 گھنٹے نکل جائے۔ کیا حق بتلایا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ یاد رکھو لوگوں، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے، اور میں سب سے اچھا ہوں اپنی بیوی کے لیے۔ اللہ کے رسول کے پاس چند عورتیں آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول بعض ہیں ہمارے مرد شوہر ہمیں مارتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بلاؤ، مجمع اکٹھا کرو، ممبر رکھو۔ ممبر پہ سوار ہوئے اور کہا کہ لوگوں یاد رکھو، بہت سے ایسے اشخاص ہیں جن کی بیویاں میرے امہات یعنی میری بیویوں کے پاس، امہات المؤمنین کے پاس آئی اور اپنی شوہروں کی شکایت کی۔ یاد رکھو جو بیوی اپنی شوہر کی شکایت کرتی ہے واقعتاً وہ شوہر اچھا نہیں۔ کیسے کیسے نخرے برداشت کیے، تعجب میں پڑ جائے۔ میں اگر کہوں حضرت عائشہ کے حجرے میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول تھے، حضرت حفصہ نے مالیدہ بنایا، وہ حریرے کی طرح کا ایک شکل ہوتا تھا، دودھ وغیرہ بہت سے اور فروٹس ڈال کے بناتے تھے، پانی جو حریرہ آج ہم پیتے ہیں اسی طرح کا۔ اپنی لونڈی کو بلایا، کہا کہ جاؤ حضرت عائشہ کے گھر میں بہیں، اللہ کے رسول کو دیکھ کے آؤ، یہ بھی ایک بیوی ہے وہ بھی ایک بیوی ہے۔ حضرت عائشہ پہلی بڑے غصے والی تھی اور سب سے زیادہ چہیتی تھی اللہ کے رسول، قصے سنا کرتے تھے اللہ کے رسول ان کے لیے بیٹھ کر آتے۔ وہ طویل حدیث آئی ہے بخاری کے اندر، 11 عورتوں والی یہ قصے کی طویل حدیث آئی ہے جو اللہ کے رسول حضرت عائشہ سے سنے۔ حضرت عائشہ قصے سنایا کرتے تھے حضرت اللہ کے رسول کو، صرف ان کا دل رکھنے کے لیے سنا کرتے۔ عید کا موقع آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں حبشیوں کے جو کھیل ہوتے تھے نیزے کے ساتھ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے باہر آئے اور یہ کھیل رہے تھے نیزوں کے ساتھ حبشی لوگ۔ وہ ایک قسم کا کھیل ہوتا تھا جس طرح اولمپکس وغیرہ کے ہمارے کھیل ہیں، تو اسی طرح کا کھیل تھا۔ تو اللہ کے رسول ایسے آ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے تو پیچھے سے حضرت عائشہ آ گئی۔ حضرت عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا تو کندھا یوں رکھ کے کھڑا کیا تو اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کے لیے کندھا یوں جھکا دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کے کندھے پہ اپنا سر رکھ کے جی بھر کے دیکھا، اس وقت تک میرے لیے اللہ کے رسول کھڑے رہے، یہاں تک کہ پوچھا بھی نہیں کہ کیا بس، جب میں خود تھک کے سر اٹھا لیا تو پوچھا کہ بس اور چاہیے؟ آگے نہیں، اللہ کے رسول سیر ہو چکی تو کہا کہ چلو اب اندر۔ اپنی بیوی کے کیسے 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 اللہ کے رسول نے حسن سلوک کیا ہے دیکھیے۔ تو حضرت حفصہ نے جب وہ حریرہ بھیجا تھا، حضرت عائشہ کے گھر میں تھے یہاں پر، تو حضرت عائشہ غصہ آ گیا، میرے گھر میں ہے تو اس وجہ سے میں خاطر مدارات کروں اللہ کے رسول کی، یہ کیوں دے کے بھیجے؟ غصے میں یوں اٹھا کے ہاتھ مارا تو وہ شیشے کی گلاس تھی وہ بھی ٹوٹ گئی اور سب کا سب ملیدہ بھی گر۔ اب یہ پوچھنے کے لیے جب حضرت حفصہ آئی تو غصے میں اٹھا کے وہ ملیدہ اٹھا کے لی چہرے
اللہ کے رسول کچھ نہیں کہا، اٹھ کے وہ جو چینی کے ٹکڑے ہو گئے تھے اس کو اٹھا کر جوڑنے لگے، جوڑ کے کیا کیا کہ پھر معافی اللہ کے رسول نے حضرت حفصہ سے کہا کہ دوسرا میں عطا کروں گا، اور تم ایسا کرو کہ تمہارے چہرے پہ اس نے ملا ہے، تم بھی اٹھا کے ان کے چہرے پہ مل کے بات ختم کرو جاؤ۔ کیسے رکھا ہے؟ اللہ کی قسم یاد رکھیے، بیک وقت اللہ کے رسول کی زندگی میں ایسا موقع بھی آیا کہ 9 بیویاں تھیں، 9 بیویاں، پورے اللہ کے رسول کے 11 ہیں، 2 وفات ہو چکے تھے۔ موقع ایسا بھی آیا کہ 9 بیویاں تھیں اللہ کے رسول کی، اور پوری تاریخ انسانی میں، پوری تاریخ سیرت میں آپ نہیں بتلا سکتے کہ کسی بیوی سے کوئی شکایت اللہ کے رسول سے پیدا ہوئی۔ ایک کو نہیں سنبھال سکتے، اللہ اکبر۔ یہ جھوٹ کو بھی پوچھ لو کیسے ہی تمہارے شوہر کو، کیا بولوں جی میں بول کے شروع کری کا تو 3 گھنٹے لگے گا ختم کرنے کا۔ یہ حق دیا، یوں حسن سلوک کرو، یوں بچاؤ، یوں ان کی نگہبانی کرو، حفاظت کرو۔ دیکھیے وقت زیادہ ہی ہو چکا ہے شاید، اب یہ تفصیل بھی کیا ہے، بہت معاشرتی بیماریوں کے لیے ہمارے لیے بڑی کیا ہے، شفا ہے اور علاج ہے، میں اس کو تسلسل کے ساتھ قائم رکھوں گا۔ اور کیا حقوق سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی نے دیے عورتوں کو، اور کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نمونہ دکھلایا، انشاءاللہ اگلی مجلس پہ رکھیں گے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفرہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا